بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، سی ویو یا ساحل یا سمندر ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان جائے تو بہت ہی پرسکون ماحول ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے انسان کو۔ کبھی ٹینشن میں، کسی تکلیف میں اور ڈپریشن میں انسان جا کے کھڑا ہو تو بہت ہی سکون دیتے ہیں۔ ایسے جگہ انسان کو بہت سکون پہنچاتی ہے۔ تو ایسی ہی ایک دفعہ میں کہیں راستے میں جا رہی تھی، سفر طویل تھا، بائک کا سفر آپ کو معلوم ہے طویل ہو جائے تو تھک جاتا ہے انسان۔ تو راستے میں جب یہ جگہ آئی نیٹی جیٹی کی تو مجھے بہت دل کرا میرا کہ میں یہاں تھوڑے ریسٹ کے لیے اس جگہ پہ رکوں۔ تو میں اس جگہ رک گئی اور بہت اچھی سی ویڈیو آپ کے لیے بنائی، اور بہت اچھا اور پرسکون ماحول تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا وہاں کھڑے ہو کے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جب انسان ٹینشن میں ایسی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو تو لگتا ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی چیزیں جب دیکھتا ہے انسان، ایسی قدرتی منظر یا مناظر انسان دیکھتا ہے، کسی پارک میں چلا جائے، سی ویو چلا جائے تو انسان کچھ دیر کے لیے اپنے سارے غم، ساری ٹینشن بھول جاتا ہے۔ تو کچھ دیر کے لیے جب میں یہاں کھڑی ہوئی تو مجھے بہت سکون کا احساس ہوا، بہت اچھا لگا، ڈپریشن بہت کم ہوا، کچھ ٹینشن سے کچھ دیر کے لیے میں دور ہو گئی، اور یہاں کھڑے ہو کے بہت اچھا محسوس کرا۔ یہاں کا قدرتی منظر بہت خوبصورت لگا، اور یہ لائٹنگ آج کل بہت اچھی ہو گئی ہے، یہاں بہت اچھا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ اور جیسے جیسے شام ہوتی جا رہی تھی لائٹنگ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، دور تک پھیلا ہوا سمندر بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، ایک سکون کا احساس دے رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے انسان پریشانیوں سے دور ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے ٹینشنوں سے دور ہو جائے۔ آپ بھی کبھی ٹینشن میں ہو تو ایسی جگہ، ایسے ماحول میں چلے جائیں تو آپ کو بہت سکون ملے گا۔ 10 15 20 منٹ بھی انسان جا کے کھڑا ہو جائے تو بہت سکون ملتا ہے انسان کو ایسی جگہ پہ۔ کھلا آسمان، اس پہ اڑتے ہوئے پرندے، ان کی آزادی کا احساس کرتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتے ہوئے خود بھی محسوس کرتا ہے آزادی۔ ایسا لگتا ہے کہ خود بھی یہاں کے کئی غموں سے، پریشانیوں سے انسان آزاد ہو گیا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اتنا وسیع سمندر، انسان خود اس کو دیکھ کے سوچے کہ اللہ پاک کی کیا قدرت ہے، اللہ نے دنیا میں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، قدرتی مناظر میں، قدرتی جگہوں پہ جو سکون ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اور انسان کو جو سکون ملتا ہے، قدرتی سکون اور دلوں کا سکون، تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو ہمیں جب ٹینشن ہو یا پریشانی ہو تو ہم نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، یا ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اگر کچھ وقت ہو، موقع میسر ہو انسان کو، تو ایسی جگہوں پہ جا کے اپنا وقت گزارے تو انسان بہت پرسکون ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ہمارے دین میں ہے کہ کو چاہیے کہ صبر اور نماز سے مدد لے۔ جب انسان کو کوئی پریشانی ہو اور مصیبت آ جائے تو انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور نماز سے فائدہ اٹھائے اور نوافل پڑھے، اور اللہ ہی ہے جو انسان کو پریشانیوں اور مشکلات سے نکالتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں۔ 2 وقت کے لیے بیٹھ کے لوگ ہمارا غم سن لیتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارا بہت دل سے سن رہے ہیں ہماری باتیں، اور کچھ وقت بعد جا کے وہی ہمیں اس طریقے سے ہمارا احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ جب اوروں کے سامنے ہمارا تماشا بنا رہے ہوتے ہیں، ہمارا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہم ہی غلطی پہ تھے۔ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمارا دکھ درد سنتے ہیں اور ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن وہ ہمارے اپنے نہیں ہوتے۔ ہمارا صرف دکھ درد سننے کے لیے، کھوج لگانے کے لیے کہ ان کے اندرونی معاملات کیا ہیں، صرف وہ سننے کے لیے صرف سنتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اور پھر راز جب تک راز رہتا ہے، جب تک آپ تک رہتا ہے۔ جب آپ نے کسی کو راز بتایا تو وہ راز نہیں رہتا۔ لیکن یہ سمندر ایسی جگہ ہے جو اپنے اندر سارے راز دفن کر لیتا ہے۔ اتنا وسیع سمندر، اتنی قدرت کی بنائی ہوئی، اتنی عظیم، اتنی شاندار جگہ کہ اس کے اندر پتہ نہیں کون کون سے خزانے دفن ہیں۔ تو انسان کو جب چاہیے کہ وہ انسان کو غم ہو، پریشانی ہو، تو اللہ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے کہے، اور اللہ کے آگے نوافل پڑھے، عبادت کرے، اور اس سے اپنے سارے غم کہے۔ ایسا ہی انسان کو اپنا دل کرنا چاہیے سمندر جیسا کہ اپنے اندر اپنے ہی غم دفن کر لے، اپنی ہی خواہشات، اپنی زندگی کے غم، دکھ درد اب اس کے اندر دفن کر دے۔ لیکن اگر ہم کسی سے کہیں گے تو صرف تماشا بنے گا۔ تو اس سمندر سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ یہ سمندر ہمارے جیسے اپنے اندر بہت سارے راز دفن کیا ہوا ہے، بہت سارے صدمے، بہت سارے غم، بہت ساری پریشانیاں، اسی طرح اپنے دل کو سمندر بنا لیں اور اس کے اندر دفن کر دیں اور سکون کی زندگی گزاریں، ایک پرسکون زندگی۔ جیسے بظاہر یہ سمندر پرسکون لگ رہا ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے راز دفن ہیں۔ تو اپنی زندگی کو بھی ایسا ہی بنا لیں کہ آپ کو دیکھ کے لوگ جب آپ کو دیکھیں تو لگے کہ آپ بہت پرسکون ہیں، آپ کو کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن آپ کے سینے میں جو راز دفن ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں اور آپ کا اللہ جانتا ہے۔ لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کے رویے ہوتے ہیں، بڑے دکھ دیتے ہیں، بڑی تکلیفیں دیتے ہیں، اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں انسان اپنے غم کسی کو نہیں بتا سکتا۔ اپنوں کی دی ہوئی غم انسان کس کو بتائے؟
اپنوں کے دیے غم جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو اپنے آپ کو ہی اور مزید تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہم کسی سے اپنا غم کہتے ہیں تو لوگ بڑے غم زدہ ہو کر ہمارا غم سنتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے بڑے ہمدرد ہیں اور ہمیں غلط صحیح مشورے بھی دیتے ہیں، اور جب ہم ان کے مشوروں پہ عمل نہ کریں یا کر بھی لیں تو ہم جب وہ ایسا قدم اٹھا لیں جو دنیا کے خلاف ہو، جو دنیا کی ریت کے خلاف ہو، تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اور پھر وہ ہی ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، ہمارے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے۔ تو زندگی ایک سمندر ہے جسے لازمی ہمیں پار کرنا ہے، چاہے ہم تیر کے کریں، چاہے مشکل سے کریں، چاہے آسانی کے ساتھ۔ چلتے چلتے میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔